عام خیال یہی ہے کہ میٹھا زیادہ کھانا آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، لیکن خوراک میں میٹھے کی مقدار بہت کم کرنے سے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ بہت سی ناخوشگوار علامات کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں کہ چینی کی کھپت برطانیہ اور دیگر ترقی یافتہ ملکوں میں گزشتہ ایک دہائی میں بتدریج کم ہوئی ہے۔ ایسا کئی وجوہات کی بنا پر ہو رہا ہے، جیسا کہ لوگوں کے ذائقوں یا طرز زندگی میں تبدیلی اور نشاستہ دار غذا کم کرنے کا رجحان۔ گزشتہ ایک دہائی میں کیٹو خوراک کی مانگ بڑھنے سے یا چینی کے مضر صحت ہونے کے بارے میں زیادہ آگاہی پیدا ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ خوراک میں چینی کی مقدار کم کرنے کے صحت پر واضح طور پر مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں اور کیلوریز کم لینے سے بھی صحت بہتر ہوتی ہے اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے، لیکن لوگ جب چینی کم کھانا شروع کرتے ہیں تو کبھی کبھار اس کے صحت پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ان علامات میں سر میں درد رہنا، تھکن کا احساس رہنا اور مزاج میں تلخی پیدا ہونا شامل ہیں، لیکن یہ عارضی ہوتے ہیں۔ ان علامات کی وجوہات کے بارے میں کم علمی پائی جاتی ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ان علامات کا تعلق چینی زیادہ کھانے سے دماغ کے رد عمل سے ہو، جیسے بایولوجی آف ریوارڈ یا صلے کی بایولوجی کہا جاتا ہے۔ نشاستہ دار غذا کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں چینی شامل ہے، جو کھانے کی بہت سی چیزوں میں قدرتی طور پر شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ پھلوں میں فریکٹوز اور دودھ میں لیکٹوز کی صورت میں۔ کھانے کی چینی، جس کو سائنسی اصطلاح میں سکروز کہا جاتا ہے، وہ گنے، چقندر، میپل سیرپ اور شہد کے بڑے اجزاء گلوکوز اور فریکٹوز میں شامل ہے۔ خوراک کی بڑے پیمانے پر تیاری عام ہو گئی ہے۔ سکروز اور چینی کی دوسری اقسام بھی خوراک میں شامل کی جاتی ہیں تاکہ اس کو لذیذ اور ذائقہ دار بنایا جا سکے۔ ذائقہ بہتر کرنے کے علاوہ ایسی غذا کے استعمال سے جس میں چینی کی مقدار زیادہ ہو، اس کے گہرے بایولوجیکل اثرات ذہن پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اثرات کافی شدید ہوتے ہیں اور یہ بحث ابھی بھی جاری ہے کہ کیا آپ چینی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ سکروز منہ میں چینی کا ذائقہ محسوس کرنے والے اجزاء کو متحرک کر دیتا ہے، جن کا بالآخر اثر دماغ میں ڈوپامین نامی کیمیا کا اخراج ہوتا ہے۔ ڈوپامین ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جس کے ذریعے دماغ میں پیغام رسانی ہوتی ہے۔ جب عمل شروع ہوتا ہے تو دماغ ڈوپامین خارج کرنا شروع کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے ریوارڈ یا انعامی کیمیکل کہا جاتا ہے۔ ڈوپامین کا یہ انعامی عامل دماغ کے ان حصوں میں ہوتا ہے جو مزے اور انعام سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ انعامی عامل ہمارے رویے پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہم وہ کچھ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمارے دماغ میں ڈوپامین خارج ہوتا ہے۔ ڈوپامین کی وجہ سے ہم دوبارہ وہ خوراک کھانا پسند کرتے ہیں یا وہ چیز جو جنک فوڈ کے زمرے میں بھی آتی ہے۔